اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے نظم کے ساتھ ہمیں قائم رکھا کہ جو نظم اور جو جماعت حق کے الحمدللہ، اور اس میں ادنا کوئی شک نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اکابر اور اسلاف کی اس امانت کے امین ہیں جو امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی، اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو یقین ہے اس بات کا کہ ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہم نے رب کا کلمہ پڑھا، دل سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا دو ہو سکتی ہے، جس کے دل میں اللہ نے یہ اتار دیا وہ نہیں نکل سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، میں یہ حکم لے کے رب کی طرف سے آیا ہوں کہ اس کلمے کو میں نے دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں پہنچانا ہے۔ کوئی پڑھ لے اس کی قسمت، نہ پڑھے تو محمد کی تلوار اس کی گردن کو کاٹے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کی یقین کے ساتھ جو چیز دل میں اترتی ہے اللہ اس کو اونچا فرما دیتا ہے، اور ایسا اونچا فرما دیتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں یاد رکھنا۔ صحابہ کرام نے اس یقین کے ساتھ اس محنت کو لیا اور پھر چہار دانگے عالم میں پھیل گئے۔ پھر ان کی خاموش، ہماری طرح وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے اتنا کہہ دیتا اس کی تقریر ہو جاتی، ایھا الناس کونوا مثلنا، لوگوں ہماری طرح ہو جاؤ۔ ایسا زبردست نمونہ تھے، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تو ایسا کمال کے انسان تھے، کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ حضرت عمر جا رہے تھے، صحابہ کے آگے نہیں چلتے تھے، کہتے میں تمہارے درمیان چلوں گا عجز کے لیے۔ تو پیچھے سے کوئی آواز آئی، حضرت عمر چل رہے تھے، اس آواز کی وجہ سے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے جو صحابی تھا وہ الٹا زمین پہ گر پڑا، عمر رضی اللہ عنہ کے رعب کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسا ان کو ایمان دیا تھا، ایسی ان کی زبانیں پاک تھیں، ایسے وہ رب کا قرآن پڑھتے تھے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک دن رات کو قرآن مجید نفلوں میں شروع کر دیا، اور ساتھ ہی معصوم چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، اور ساتھ ہی اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ قرآن مجید جب پڑھتے تو لذت اور سرور آتا، آواز جب اٹھاتے تو گھوڑا ناچنے لگ جاتا، اور حضرت کا گھوڑا اتنا ناچتا کہ خطرہ ہونے لگ جاتا کہ کہیں یہ پاؤں کی ٹاپو کے نیچے میرے بچے کو روند نہ ڈالے۔ اس خوف سے آواز کو دبا لیتے، جب دبا لیتے پھر تشنگی پیدا ہوتی، پھر آواز اٹھاتے، اس کش مکش میں آواز اٹھاتے کم کرتے، صبح ہو گئی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یوں ہوا، میں قرآن پڑھتا تھا، لذت اور سرور آتی تھی جوش سے، میرا گھوڑا ناچتا تھا، سمجھ نہیں آئی کیوں ناچتا تھا۔ اللہ کے نبی میں اس پریشانی میں رہا کہ اگر میں نے مستقل اونچا پڑھا تو میرا بچہ کہیں موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ابن کعب سن، تو جب قرآن زور سے پڑھتا تھا آسمان سے فرشتوں کی جماعت نیچے تیرا قرآن سننے آتی تھی، اگر یوں تو پڑھتا رہتا تو صبح ہو جاتی تو شہر والے اپنی آنکھوں سے رب کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ابی ابن کعب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنا کے باہر نکلے، جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن پہنچے اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب نے بھیجا ہے، دو کام ہیں، ایک ابی ابن کعب کو رب کا سلام کہہ دو، اور دوسرا یہ کہہ دو کہ رب کہہ رہا ہے ابی ابن کعب تو اور قرآن پڑھ، خدا تیرا قرآن سننا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابی کو بلایا، لے کے آئے۔ جب واپس لے کے آئے تو کہا کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح رب نے آپ کو سلام کہا ہے، ابی ابن کعب زاروں قطار رونے لگے۔ اور حدیث میں آتا ہے پوچھتے ہیں حل سمانی، کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سما کا، آپ کا نام لے کے کہا کہ قرآن پڑھو، رب قرآن سننا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ایسی نعمت ہے اللہ کی قسم، یہ جس کو مل گیا اور جس کو اس کا عشق نصیب ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھیں جب دل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں راہ ہموار نہیں ہوتی، ایک دنیا کی محبت کسی درجے میں بھی ہو اور ایک دین کا درد بھی، لیکن جب صرف دین کا درد ہو تو رب ایسی دیوانگی عطا فرما دیتا ہے، پھر کوئی سلطنت، کوئی سطوت، کوئی بڑائی، کوئی تکبر، کوئی بدگماشی، کوئی بے حیائی اس کے سامنے نہیں رہتی، کیونکہ اس کے دل میں نور ایسا ہوتا ہے کہ جدھر نگاہ جاتی ہے کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بابا جی نے کلمہ پڑھ لیا، جب وہ مسجد میں آتے، پرانے زمانے تھے، اندھیری مسجد میں روشنی ہو جاتی۔ اب بابے وہاں کے پریشان نمازی کی یار کون سا ایسا بندہ ہے، کیا وجہ ہے، کون آتا ہے؟ لوگ اکٹھے مسجد میں آتے، ایک دن دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ ایک بابا جی جب اندر داخل ہوئے تو اس وقت مسجد روشن ہوگی۔ ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر گزر رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ اس سمت سے گزر رہا ہے، میں اس طرف پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، لیکن جس برج پر میں تھا پار والے برج پر شاہ جی کا لشکر تھا۔
میں نے ادھر سے انہوں نے ادھر سے مجھے دیکھا، آنکھیں 2 سے 2 4 ہوئیں، اس خدا مست درویش کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ میں جہاں اندھیرے میں جاتا ہوں رب روشنی کر دی۔ اللہ یہ یقین عطا فرما دے۔ ایک بزرگ نیاریاں جب مسلمان ہوا، وہ مسجد میں نماز کے لیے پہلی صف میں آتا، سب لوگ اللہ اکبر کر لیتے، امام فاتحہ ختم کر لیتا، وہ کھڑا ہے، سورت ختم ہو جانے کی ہوتی، رکوع ہوتا تو وہ اللہ اکبر۔ لوگ باتیں تو کرتے ہیں یار یہ بیوقوف ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آتا بھی ہے، تکبیر اولیٰ نہیں ملتا، رکوع میں جا کے اللہ اکبر کر کے شامل۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن بزرگوں کو بٹھا لیا کہ ان کو ذرا سمجھا دیں کہ بھئی آپ کے آداب نہیں ہے نماز میں یہ اور وہ، لیکن جب انہوں نے جواب دیا تو ہکے بکے رہ گئے، بھئی کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں ہوں نیا مسلمان، تم ہو پیدائشی مسلمان، میں اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے سجدے کی جگہ پہ رب کا کعبہ نظر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ ششدر رہ گئے۔ ایسا ایمان جب ہوتا ہے تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایمان چیز ہی ایسی ہے جو کوئی آڑ باڑ رہنے نہیں دیتی، یاد رکھنا، کوئی رکاوٹ، کوئی حد بندی ایمان نہیں چھوڑتا، کیونکہ ایمان اس اللہ پر ہے جس کا تصرف ہر جگہ ہے۔ جب مومن میں ایسا ایمان ہوگا تو اس کا تصرف بھی ہر جگہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو نور سے کب دیکھے گا؟ جب اس نور والی ذات پر ایسا نور برا ایمان ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا آ یورپ زی مقام اگاں نیست، چشم ہو ینظر بنور اللہ نیست، کہ یورپ والو تمہیں وہ آنکھ کہاں نصیب ہو جو رب نے نور والی آنکھ ایمان والے کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جوڑ دے۔ آپ حضرات مقدس ہیں، آئے، ہم تو ویسے آپ کے ساتھ آگے، طبیعت گلے میں کچھ الجھن تھی، لیکن حضرت کے اصرار پر میں نے کہا چلو محبت کا تقاضا ہے، نماز بھی پڑھ لی آپ کے ساتھ، اور تعلیم کے 4-6 باتیں، آپ کا وقت ایسے ضائع کیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔